بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ باب الولیمۃ حق، دلہا پر دعوت ولیمہ حق ہے، یعنی ہر کو چاہیے کہ وہ دعوت ولیمہ کرے، ایسا کرنا حق ہے، ثابت ہے۔ باطل نہیں ہے۔ شادی پر شادی کی خوشی میں کھانا کھلایا جاتا ہے، اسی کو ولیمہ کہا جاتا ہے۔ پہلے وقت میں بتلایا جا چکا ہے کہ دعوت ولیمہ کے فقہی حکم کے سلسلے میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ ابن حزم ظاہری، عود ظاہری، ان حضرات کے نزدیک ولیمہ واجب ہے۔ امام شافعی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وجوب کا ہے، لیکن جمہور کے نزدیک ولیمہ مسنون ہے، اور شوافع اور مالکیہ کا صحیح مسلک بھی یہی ہے، یعنی کہ مسنون ہے۔ اس لیے کہ ایک حدیث میں الولیمۃ حق و سنت کی صراحت وارد ہے۔ رہ گئی بات وجوب کی۔ وجوب کا استدلال اس بنیاد پر تھا کہ اولم میں لفظ امر اولم، اس کو وجوب پر محمول کیا جائے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ امر کا وجوب پر اس وقت محمول ہوتا ہے جبکہ قرینہ صارفہ سے خالی ہو، یعنی وجوب سے ہٹانے والا کوئی قرینہ وہاں موجود نہ ہو۔ یہاں الولیمۃ حق و سنت، یہ اس بات کا قرینہ ہے کہ ولیمہ واجب نہیں ہے۔ ولیمہ کس وقت ہونا چاہیے، کس وقت مسنون ہے، اس میں بھی مختلف اقوال ہیں علماء کے۔ نمبر 1 قبل الدخول، نمبر 2 بعد الدخول، نمبر 3 عند العقد، نمبر 4 عند الدخول، نمبر 5 ابتداء عقد سے بعد الدخول تک کا پورا وقت، یعنی نکاح سے ہونے سے لے کر کے دخول کے بعد تک کوئی بھی وقت آپ کریں تو ولیمہ آپ کا مسنون ادا ہو جائے گا، اور یہی آخری قول زیادہ راجح ہے۔ اب پیش کی ہوئی جو روایت یہاں ہے اس کو دیکھنا ہے۔ وقال عبد الرحمن بن عوف قال علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اولم ولو بشاۃ، یہ بڑا مشہور ٹکڑا ہے، خود بخاری شریف میں بھی بار بار آیا ہوا ہے۔ یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیقاً پیش کیا۔ تعلیقاً کا حاصل آپ کو یاد ہوگا کہ ابتدا سے کسی حد تک سند کو حذف کر کے پیش کرنا، تو یہاں پوری سند ہی عبد الرحمن ابن عوف سے پہلے تک محذوف ہے۔ تو فرمایا کہ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ مجھ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں شادی کر کے آیا تھا تو مجھے دیکھ کر کہا اولم ولو بشاۃ، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری کا ہو۔ اب ولیمہ بکری کا ہو، کتنا ہو، کیسا ہو، اگلا باب اس کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قائم فرما رہے ہیں الولیمۃ ولو بشاۃ۔ یہاں تو نفس ولیمہ کی حقیت کو، ثبوت کو بتلانا تھا۔ اب تھوڑی سی طویل روایت ہے، اس کو آپ دیکھیے۔ بہ قال حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني انس بن مالك انه كان ابن 10 سنين مقدم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ فكان امهاتي يواظبنني على خدمة النبي صلی اللہ علیہ وسلم فخدمته 10 سنين۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں 10 برس کا تھا اس وقت جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے۔ میری ماں اور بہنوں کا یہ حکم ہوا، فکان امہاتی یواظبننی علی خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں بہنوں کا یہ حکم ہوا، میری ماں بہنوں کا، کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں منہمک رہوں۔ چنانچہ حضور کے وصال کے بعد
میری عمر 20 سال کی ہو گئی تھی، یعنی گویا میں 10 سال مدینہ منورہ میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس وقت سے خدمت میں تھا، 10 سال خدمت کیا، میں 10 سال تک متواتر آپ کی خدمت میں رہا۔ فخدمتہ 10 سنین وتوفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا ابن 20 سنہ فكنت عالم الناس بشان الحجاب حين انزل۔ پردے کے متعلق مجھ سے زیادہ کوئی واقفیت نہیں رکھتا تھا کہ پردے کا حکم کب نازل ہوا۔ فكنت عالم الناس بشان الحجاب، چونکہ میں خادم تھا، آپ کے گھر کے افراد میں ایک فرد تھا، اس لیے مجھے پردے کے حکم کا صحیح علم حاصل ہے۔ وکان اول ما انزل فی مبتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بزینب بنت جحش، پھر بتایا کہ جب آپ نے حضرت زینب سے شادی کی اور زفاف کیا، مبتنا یہ بنا سے بنا ہوا ہے جو زفاف کے معنی میں آتا ہے، جب حضرت زینب بنت خزیمہ سے، حضرت زینب بنت جحش سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی ہے، تو آپ نے صبح کے وقت دعوت ولیمہ دی، لوگ آئے اور کھا کر چلے گئے، چند آدمی آپ کے پاس باتیں کرتے رہے۔ اس سے پہلے بھی ابھی 2-1 سبق پہلے یہ روایت تھوڑی طوالت کے ساتھ آئی تھی، اسی کا کچھ حصہ یہاں پر پیش کیا جا رہا ہے۔ اسی کو کہہ رہے ہیں کہ اول ما انزل فی مبتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بزینب بنت جحش، کہ زینب بنت جحش سے آپ نے زفاف فرمایا، اور پھر صبح ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی تو صبح میں دعوت ولیمہ دی۔ فدعا القوم فاصابوا من الطعام، لوگ آئے اور کھانا کھا چکے، کچھ تو چلے گئے، ثم خرجوا وبقي رهط منهم، کچھ لوگ وہاں بیٹھے رہ گئے۔ آخر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ یہ کب جائیں گے، تو آپ نے تھوڑا وہاں سے اٹھ کر کے حضرت عائشہ کے حجرے کا یا دوسرے ازواج مطہرات کے حجرے کا رخ کیا۔ فبقي رهط منهم عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاطالوا المقص فقام النبي صلی اللہ علیہ وسلم فخرج، لوگ دیر تک بیٹھے رہ گئے تو آپ وہاں سے اٹھے، باہر نکلے، وخرجت معه لكي يخرجوا، حضرت انس کہتے ہیں میں بھی آپ کے ساتھ نکلا تاکہ یہ آئے ہوئے مہمان بھی اٹھ کے چلے جائیں۔ فمشى النبي صلی اللہ علیہ وسلم ومشيت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر چلے، میں بھی چلا، حتى جاء عتبة حجرت عائشہ، یہاں تک کہ حضرت عائشہ کے مکان کے پاس آ گئے، چوکھٹ کے پاس آ گئے۔ ثم ظن انهم خرجوا، پھر آپ نے سوچا کہ شاید لوگ چلے گئے ہوں گے، ورجعت معه، آپ واپس ہوئے، میں بھی واپس ہوا، حتى اذا دخل على زینب، یہاں تک کہ پھر زینب کے مکان پہ آئے، زینب کے پاس آئے، فاذا هم جلوس لم يقوموا، ابھی بھی لوگ بیٹھے تھے، اٹھے نہیں۔ فرجع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس ہو گئے، پھر لوٹ گئے، میں بھی آپ کے ساتھ لوٹ گیا۔ فرجع ورجعت معه فاذا هم قد خرجوا، فرجع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورجعت معه حتى اذا بلغ عتبة حجرت عائشہ، یہاں تک کہ پھر جب حضرت عائشہ کے دروازے اور دہلیز کے پاس پہنچے اور آپ کو یہ خیال ہوا کہ اب لوگ نکل چکے ہوں گے، فرجع ورجعت معه، پھر ہمیں واپس آیا، اللہ کے نبی بھی واپس آئے، فاذا هم قد خرجوا، اب لوگ جا چکے تھے۔ فضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بینی و بینہ بالستر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ان کے درمیان پردہ ڈال دیا، وانزل الحجاب، اور اس موقع پر پردے کا حکم نازل کیا گیا۔ بہرحال اس باب کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں ولیمے کا تذکرہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش کے نکاح کے موقع پر اور عروسی کے موقع پر آپ نے اگلی صبح میں ولیمہ کیا، لوگوں کو بلایا اور اس کے متعلق ایک چھوٹی سی کہانی وہ پیش کی، اور ساتھ ہی یہ بتایا کسی موقع پر حجاب کی آیت نازل ہوئی۔ الولیمۃ ولو بشاۃ، الولیمۃ ولو بشاۃ، ولیمہ کرنا چاہیے اگرچہ ایک بکری کا ہی ہو۔ اس باب کے ذیل میں کئی روایتیں پیش کی گئی ہیں، اور مقصد ان تمام روایات سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ہے کہ ولیمہ کرو اگرچہ کہ ایک بکری ہی سے کیوں نہ، یعنی کم سے کم درجہ اس میں بتلایا جا رہا ہے کہ بکری کا ولیمہ ہونا چاہیے۔
اور یہ تنگ دست کے لیے کمزور درجہ، کم درجہ. اور یہ بات یاد رکھیں، زمانے کے اعتبار سے، جگہوں کے اعتبار سے احکام بدلتے ہیں. اس زمانے میں بکری سب سے آسان ولیمہ تھا، بکری کا ولیمہ سب سے آسان ولیمہ تھا دوسرے گوشت اور دوسرے جانوروں کے سے ولیمہ کرنے کے مقابلے میں. اس لیے بکری کی بات کی گئی، اونٹ کی بات نہیں کی گئی، بقرہ کی بات نہیں کی گئی. بات کی گئی تو شات کی بات کی گئی. آج ہمارے ہندوستان میں شات، بقرہ اور بعیر کے مقابلے میں شات مہنگی چیز ہے، اس لیے آج کی بکری پر اولم ولو بشاتین سے استدلال نہیں کر سکتے. آج تو یہ کہا جائے گا کہ جو سستا سے سستا، اولم ولو بشاتین کا حاصل اور روح یہ ہے کہ جو سستا سے سستا ولیمہ کر سکتے ہو وہ کر لو، جو آسان سے آسان، جو ایک معسر اور تنگ دست پر بھی جو بھاری نہ پڑے. البتہ بعض لوگوں نے اولم ولو بشاتین میں لو کو تکسیر کے لیے لیا ہے، لیکن زیادہ تر لوگوں نے تقلیل کے لیا ہے کہ قلیل سے قلیل ولیمہ ہی سے لیکن کرنا چاہیے. اور بعض لوگوں نے کہا کہ ولیمہ کثیر سے کثیر، جتنا اچھا ہو سکے کرنا چاہیے استطاعت کے مطابق. اب روایت پر دھیان دیجیے بچوں. بہی قال حدثنا علی قال حدثنا سفیان قال حدثني حمید سمع انس قال سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن ابن عوف. عبد الرحمن ابن عوف کی شادی کا قصہ بار بار آ چکا ہے کہ انہوں نے شادی کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا شادی کی پوزیشن میں، کپڑے وغیرہ اچھے تھے، تو پوچھا. انہوں نے بتا دیا کہ تزوج امرأۃ من الانصار. یہ روایت پہلے بھی گزر چکی ہے. ایک انصاری خاتون سے شادی کی. پوچھا کم اصدقتها قال وزن نواۃ من ذهب. کتنا مہر دیا؟ بتلایا سونے کی ایک گٹھلی کے برابر، ایک گٹھلی کے برابر سونا دیا. بس یہ ہے حاصل. اور حمید نے یہ بھی کہا کہ میں نے سنا حضرت انس کو کہتے ہوئے لما قدموا المدینہ نزل المہاجرون علی الانصار. جب صحابہ مدینہ آئے تو مہاجرین نے انصار پر پڑاؤ ڈالا. فنزل عبد الرحمن ابن عوف نے سعد ابن ربی کے پاس نزول فرمایا. یعنی یہ لوگ مہمان بنے، پڑاؤ ڈالا، نزول کیا. کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے مہاجرین انصار کے گھروں میں مقیم ہوئے، انصار کے گھروں میں مہمان بنے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری کو آنے والے ایک مہاجر کا بھائی بنا دیا. تو اس میں حضرت عبد الرحمن کو سعد ابن ربی کا بھائی بنا دیا تھا. تو سعد کہنے لگے عبد الرحمن ابن عوف سے وقاسمک مالی وانزل لک عن احدی امرأتی، کہ تم کو میرا بھائی بنا دیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو میں تم کو اپنا آدھا مال بانٹ کے دیتا ہوں اور اپنی ایک بیوی سے حق بردار ہو جاتا ہوں، یعنی ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، تم اسے شادی کر لو. تو عبد الرحمن ابن عوف نے کہا بارک اللہ لک فی اہلک و مالک، اللہ تمہاری گھر والی میں اور تمہارے مال میں، اہل و عیال میں اللہ برکت دے. اور خود وہ نکل گئے. فخرج الی السوق، اور بازار چلے گئے، وہاں خرید و فروخت کا سلسلہ رکھا. فباع واشترى فاصاب شیئا من عقط وسمن، پھر وہاں جا کر کے پنیر اور گھی وغیرہ حاصل کیا، شادی کی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا اولم ولو بشاتین. تو اس میں ولیمہ بالشات کا حکم ثابت ہوا. حضرت آنے والی روایت بھی دیکھیے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے. بے قال حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ثابت عن انس. حضرت انس سے منقول ہے، کہتے ہیں قال ما اولم النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی شیء من نسائه ما اولم علی زینب اولم بشاتین. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی کا ایسا ولیمہ نہیں کیا جیسا ام المومنین حضرت زینب کا ولیمہ کیا تھا. تیسری روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاتق صفیۃ وتزوجها وجعل عتقها صداقها واولم علیها بحیث. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ کو آزاد کیا. جب شادی کیا تو اس موقع پر پہلے آزاد کیا، شادی کی، اور آزادی میں آزادی ہی کو مہر بنا دیا. اور ولیمے میں ملیدہ کا اور حلوے کا ولیمہ پیش کیا. یہ سند تھی. بہی قال حدثنا مسدد عن عبد الوارث عن شعیب عن انس. حضرت انس اس کے ناقل تھے. تیسری روایت بھی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ہے. بہی قال حدثنا مالک بن اسماعیل قال حدثنا زہیر عن بیان قال سمعت انس یقول بنى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بامرأة فارسلنی فدعوت رجالا الى الطعام. حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیوی سے، یعنی نئی دلہن تھے، شادی کی، اور مراد حضرت زینب بنت جحش ہے.
تو مجھے لوگوں کو بلانے کے لیے بھیجا، میں نے کئی آدمیوں کو میں بلا کر لے آیا۔ مطلب یہ کہنے کا، پھر آگے وہی روایت ہے، وہی قصہ ہے جو ابھی پیچھے گزرا کہ لوگ بیٹھے ہوئے دیر تک تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہٹے، پھر بعد میں وہ لوگ ہٹے تو آپ تشریف لے آئے۔ بہرحال ان تمام روایتوں سے ایک خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ آدمی کو اپنی شادی پر ولیمہ کرنا چاہیے، چاہے جس قدر بھی اس سے ہو سکے۔ کم سے کم درجہ یہ ہے اس زمانے کے اعتبار سے کہ شاد کا کرے، اور آج جو بھی کم سے کم درجہ ہو وہ کر لینا چاہیے۔ سبحان اللہ بحمدہ۔